شب برات یعنی 15ویں شعبان کی رات جو ہے وہ شب بیداری کرنا اور مخصوص عبادت کرنا، اس کے حوالے سے امام اہل سنت سید اعلی حضرت شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی قوت القلوب کے حوالے سے جو ہے وہ نقل کرتے ہیں کہ 15 شعبان کی رات جو ہے وہ ساری رات جو ہے وہ بیدار رہنا اور بندگی کرنا یہ مستحب ہے، اور مشائخ کرام جو اس رات کے اندر 100 رکعت نفل نماز جو ہے وہ 1000 مرتبہ سورہ اخلاص سے قل هو اللہ کے ساتھ جو تھے وہ ادا کرتے تھے، یعنی ہر رکعت میں 10 بار جو ہے وہ قل هو اللہ جو ہے وہ پڑھا جائے، اور اس کا نام جو ہے وہ صلاۃ الخیر جو ہے رکھا گیا، اور اس کی برکت جو تھی وہ مسلمہ تھی، یعنی اس کے بہت زیادہ فوائد تھے، اور یہ بزرگ جو تھے اس طرح جو ہے وہ کرتے رہتے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر آپ جو ہے وہ علامہ ابن رجب حنبلی ان کے حوالے سے لطائف المعارف سے جو ہے وہ آپ نقل کرتے ہیں کہ کچھ لوگوں کا یہ نظریہ ہے کہ اس رات کے اندر جو ہے وہ شب بیداری کی جائے، مسجدوں کے اندر جو عبادت کی جائے، اور جو اکابر تابعین وغیرہ تھے اس رات کے اندر جو ہے وہ نئے کپڑے پہنتے، خوشبو کا استعمال کرتے، سرما لگاتے، اور شب بھر جو ہے وہ مساجد کے اندر جو تھے وہ قیام جو کرتے تھے۔ اور پھر دوسرا قول آپ نے نقل فرمایا کہ کچھ لوگوں نے اس کی مخالفت بھی کی ہے کہ جو اس طرح جو ہے وہ قیام کرنا اور اجتماع کرنا جو ہے وہ درست نہیں ہے، یہ امام اوزاعی کا قول ہے۔ اور تیسری جگہ پہ امام اہل سنت شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی اسی چیز کے متعلق جو ہے وہ ارشاد فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں کہ ایک قول یہ کہ مسجدوں کے اندر جماعت کے ساتھ شب بیداری کرنا اور عبادت کو کرنا جو ہے یہ مستحب ہے، اور یہ اکابر تابعین مثلا خالد ابن معدان، لقمان بن عامر وغیرہ جو تابعین تھے ان کا عمل جو تھا، اور اسی کی موافقت امام مجتہد اسحاق بن الراہویہ نے بھی جو ہے وہ کی ہے۔ اور کچھ لوگوں نے اس کی جو ہے وہ شب بیداری کی مخالفت کی، لیکن چونکہ جمہور اور زیادہ لوگوں کا نظریہ یہ ہے کہ شب بیداری کی جائے، مخصوص عبادات جو ہیں جو بزرگوں نے کی ہیں، تابعین نے کی ہیں، ان کے مطابق جو ہے وہ رات کو جو گزارا جائے، تلاوت کلام مجید کے اندر، نوافل کے اندر جو ہے، دعا کے اندر، ذکر و اذکار کے اندر جو ہے جو گزارا جائے، کیونکہ لوگوں کا جو ہے دینی جذبہ چونکہ کچھ اب اس دور کے مطابق کم پڑ چکا ہے، کمزور پڑ چکا ہے، تو اگر کسی جگہ پہ شب برات کے اندر جو ہے شب بیداری کا انتظام ہوگا اور لوگ اکٹھے ہوں گے، تو وہ کافی سارے وہ لوگ جو اس رات کو غفلت کے اندر گزاریں گے یا سونے والے ہوں گے، جب وہ کسی ایک اجتماع اور گیدرنگ کے اندر آئیں گے تو پھر یقیناً وہ بھی اس سے مستفید ہوں گے، اور وہ بھی جو ہے اللہ کی بارگاہ میں جو حاضر ہوں گے۔ تو اس نقطہ نظر سے کہ لوگ جو ہے محروم نہ رہ جائیں، ضرور جو ہے شب بیداری کا اہتمام جو ہے وہ کرنا چاہیے، اور جو ہے وہ بندگی کا اجتماعی طور پر جو ہے ویسا انتظام کر کے اپنے رب کی بارگاہ میں حاضری جو ہے وہ دینی چاہیے۔